ایران کی ایک ایسی شخصیت جو ہر حکومت سے بالاتر ہے، جس کے فیصلے پارلیمنٹ سے زیادہ طاقتور اور جس کے ایک اشارے سے ان کی پوری فوج دنیا کے کسی بھی ملک کو تہس نہس کر سکتی ہے، خواہ وہ امریکہ ہو یا اسرائیل۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی زندگی کے وہ دلچسپ اور حیران کن پہلو جن پر بہت ہی کم بات کی گئی ہے۔ 1981 میں آیت اللہ سید علی خامنائی ایران کے صدر بنتے ہیں، اور ایک انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہوا کہ وہ صدر بننے سے کچھ دن پہلے ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ یہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ ایک ٹیپ ریکارڈر میں بم نصب تھا جس کے پھٹنے پر ہوا، اور ان کا دایاں ہاتھ جو ہے اس حملے میں مفلوج ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی جو آواز ہے وہ مدھم ہو گئی اور بہت ہی کمزور ہو گئی۔ آج کل جب ہم ان کے خطاب سنتے ہیں تو یہ چیز واضح محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، وہ 1981 سے لے کر 1999 تک ایران کے صدر رہے۔ اس کے بعد جب 1999 میں ایران کے اس وقت کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی، جو ان کے استاد بھی تھے، ان کا انتقال ہوتا ہے، اور 1999 کے بعد آیت اللہ سید علی خامنائی کو سپریم لیڈر مقرر کر دیا جاتا ہے، اور 1999 سے لے کر آج تک وہی ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ ناظرین، چونکہ آیت اللہ سید علی خامنائی 36 سال سے ایران کے سپریم لیڈر ہیں، یعنی کرتا دھرتا ہے ایران کے، اس کے باوجود انہوں نے ان 36 سال میں ایک بھی غیر ملکی دورہ نہیں کیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف دورہ کرتے ہیں یا پھر امریکہ کے صدر دورہ کرتے ہیں، لیکن آیت اللہ سید علی خامنائی نے ان 36 سالوں میں ایک بھی بیرون ملک دورہ نہیں کیا۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں ورلڈ پولیٹکس میں کہ جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں ملک کے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ دورے کرتے ہیں، لیکن آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایک بھی بیرون ملک دورہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اور بات ان کے عجیب و غریب یہ ہے کہ وہ 36 سال، یعنی کہ 36 سال وہ سپریم لیڈر رہ چکے ہیں، اور ان 36 سالوں میں بہت کم مرتبہ یہ لوگوں میں نکلے ہیں، یعنی یہ ایران کے لوگوں میں بھی نہیں نکلتے اور بات بہت کم کرتے ہیں۔ یعنی ان کے نیچے ہی صدر ہوتا ہے، ان کے نیچے ہی پوری کی پوری ان کی فوج ہوتی ہے، ان کے نیچے عدلیہ ہوتی ہے، ان کے نیچے سارا کا سارا ایران کا نظام موجود ہے، لیکن آج تک وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلے۔ اس کے بعد اگر یہ ایک اشارہ دے دے اپنی فوج کو کہ جناب اس ملک کو تہس نہس کر دیں یا اس ملک کے خلاف جنگ لڑنی ہے، تو پوری فوج ان کی بات مانتی ہے۔ ناظرین، ایران میں سپریم لیڈر صرف ایک عہدہ نہیں بلکہ ایک طاقت کا مرکز ہوتا ہے۔ اگر آسان الفاظ میں بتاؤں تو فوج، پاسداران انقلاب اور سیکیورٹی ادارے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ عدلیہ کے سربراہ اور عام اداروں کے فیصلے ان کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ صدر ایران بھی ان کے فیصلوں کی تائید کرتا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے یہ خبر سنی ہوگی کہ ایران میں ایرانی لوگ مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے باہر نکلے، سڑکیں بند کی، احتجاج کیا، گھیراؤ جلاؤ کیا۔ اس کے بعد جب ان کے سپریم لیڈر نے ان کے ساتھ خطاب کیا تو جناب ان کے اندر کی آگ کم ہو گئی، اور اب وہ ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے بیٹھ گئے ہیں اور گھر چلے گئے ہیں۔ ناظرین، اگر ایران میں مہنگائی کی بات کی جائے تو ایران کی کرنسی کی ویلیو اتنی گر چکی ہے کہ اگر آپ کے جیب میں پاکستانی 5000 روپے ہے تو آپ ایران میں کروڑ پتی